السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت سوچ بچار کی اسلام آباد کے سفر پہ روانہ ہوتے ہوئے 2-4 دن پہلے ٹول پلازا پہ کھڑے خیال آیا کہ کس موضوع پہ بات کی جائے، کیا ذکر چھیڑا جائے۔ پھر خیال آیا کہ یہ سفر جو ہے جو ہم ایک موٹر وے پہ طے کرنے والے ہیں، یہ موٹر وے ایک زندگی کا رستہ بھی تو ہے، ایک سیدھی ایک صراط مستقیم، ایک بالکل سیدھی رستہ جس پہ انسان کو چلنا ہے، چلنا چاہیے، اس کو چلنے کا حکم ہے۔ کیا ہم چل پاتے ہیں؟ کیا ہمیں یو ٹرنز لینے پڑتے ہیں؟ کیا ہمیں ٹیک اوور کرنے پڑتے ہیں؟ ہمیں بائی پاس کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں سٹاپ اوور لینے پڑتے ہیں؟ ہمیں رک کے اپنے آپ کو نئی طریقے سے اپنے اندر ایندھن، اپنے جذبات کا، خواہشات کا اور مثبت جذبے کا، موٹیویشن کا بھرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہماری گاڑی کا پنکچر ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے کوئی مسئلہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں گاڑی کے انجن کے ساتھ، کبھی کوئی ضروریات کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ سب راستے میں آنے والی لامتناہی جو رستہ ہے جو ختم ہونا ہے ایک دن زندگی کا، اس میں آنے والے وہ رکاوٹیں ہیں، وہ آزمائشیں ہیں، وہ سارے مختلف اتار چڑھاؤ ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں مختلف شکل میں آتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ زندگی کے سفر میں اپنا رستہ کھوٹا کر لیا جائے، یا مایوس ہو کے کسی کنارے پہ بیٹھ جایا جائے اور انتظار کیا جائے موت کا، اور اس وقت کا جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور ہم مٹ جائیں گے؟ ہم جنگلوں میں نہیں نکل سکتے، ہم بیابانوں میں، ان کوہر آلود بیابانوں میں، ان کھیتوں کھلیانوں میں ہم کھیتی باڑی کے لیے، زرخیزی کے لیے، کچھ اگانے کے لیے، جو کہ یقیناً ایک بہت خوبصورت و مثبت جذبہ ہے، اس کے لیے تو ابھر سکتے ہیں۔ یہ ٹرک، یہ ٹرالے، یہ گاڑیاں جو ہیں سب رواں دواں ہیں۔ اسی طرح انسان کی بھی ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں گامزن ہے، ہر کوئی زندہ رہنے کی، جینے کی آرزو میں مبتلا ہے۔ کسی کو اس کے خواب اس کو بھگائے لے کے جا رہے ہیں، کسی کی ضروریات، کسی کی خواہشات، کسی کو زندگی کا سفر طے کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا رستہ سیدھا رہے، اس کو کوئی زیادہ آزمائشیں، مشکلیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ یہ ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہی انسان کی اصلیت ہے۔ اس کے ہیومن سائیکی، انسان کی نفسیات، اس کے اندر کہیں باطن میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی رکاوٹ، پریشانی، کسی تکلیف کے بغیر اس کو سیدھا رستہ، ایک بالکل اسٹریٹ پاتھ جس میں کوئی اتار چڑھاؤ آئے، نہ کہیں رکاوٹیں ہوں، نہ کہیں پہ ناکہ بندیاں ہوں، اور وہ چلتا جائے اس سیدھے رستے پہ، جو کہ صراط مستقیم ہے اصل میں، لیکن اس میں بعض دفعہ اس کو کچھ لوگ اس طریقے سے اس کو اپنی سوچ کے مطابق لیتے ہیں۔ ان کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی رکاوٹ نہ ملے، یعنی کہ کوئی حدود و قیود ان پہ عائد نہ ہو، وہ اپنی آزادی میں مگن چلتے جائیں، چاہے ان کے سامنے جو مرضی آئے، جو رونتے جائیں، چاہے وہ سگنلز توڑتے جائیں، چاہے وہ دوسروں کی حق تلفیاں کرتے جائیں، دوسروں کی تکلیف کا باعث اور کرب اور مشکل اور پریشانیوں کا باعث بنتے جائیں، یا ان کو صرف اپنے غرض ہو کہ ہمارا سفر طے ہو جائے، ہماری زندگی کی گاڑی میں کوئی بریک نہ لگے، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر چیز وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہو۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ ان کے ارد گرد آنے جانے والے آگے پیچھے لوگ جو ہیں ان کو بعض دفعہ ان کی مدد کرنے کے لیے انسان کو رکنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو رستہ پوچھنا ہوتا ہے، اس کو رستہ دکھانا ہوتا ہے، اس کا رستہ جو کہیں کھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی اس کا رستہ مشکل آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھے رستے پہ گامزن کرنا، اس کو سیدھے رستے پہ لے کے آنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات۔
زندگی جو ہے نا یہ خواہشات کا ریلا ہے، میلہ ہے، یہ ایک بہت گھنا جنگل ہے جس میں دور دور تک کوہر آلود سما پھیلا ہوا ہے۔ ہر ایک کی خواہشیں، ہر ایک کے خواب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آسانی ہر کسی کو چاہیے۔ ایک میں ہوں یا آپ ہے یا کوئی بھی ہے، ہم صرف فرض نہیں کر سکتے کہ صرف ہمیں آسانی چاہیے۔ تو اگر ہم ہر انسان اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں یہ چیز پکا کر لے، یقین کر لے اور سوچ لے کہ میں اپنا راستہ تو صاف کر رکھنا ہے، میں نے دوسروں کا راستہ خراب نہیں کرنا، میں نے آسانیاں اپنے لیے تلاش کر رہا ہوں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میں پوری جان لڑا رہا ہوں، تو میں دوسرے کا راستہ کھوٹا نہیں کروں گا، اس کی بھی لیے بھی راستہ آسان کرنے کی کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے وہ بھی سیدھے راستہ، آسان راستے سے وہ آگے کو چلے۔ وہ چاہے کسی کو معاشرتی طور پہ اس کو جذباتی طور پہ اس کو سہارا دینا ہو، ایک کندھا فراہم کرنا ہو جس پہ سر رکھ کے وہ کچھ دیر رو لے، اپنا دکھ سکھ پھول لے، اپنی کتھارسس کر لے، یا اس کو کسی بھی طریقے سے انسان کو معاشی طور پہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہو، کسی ایسا انسان ہنرمند انسان جس کو کوئی کام نہیں مل رہا، اس کو کسی انسان کے بس میں ہے تو اس کو کسی ایسے پیشے میں، ایسے ہنر میں کہیں وابستہ کرا سکے۔ ایسے طالب علم، ایسے بچے جو تعلیم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ روایتی تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، ان کو علم اور روشنی کے دروازے اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کیے ہیں، کچھ محدود سا علم دیا ہے، تو اس میں سے ہم رک کے ان کو سوچ کے ہم ان کو ہم اب اس میں سے دیں، کیونکہ اس کا ہم سے جواب بھی وصول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا بحیثیت اشرف المخلوقات ہونے فرض ہے کہ ہم ان کو بھی اونچائیوں چڑھائیوں پہ ان سارے زندگی خوبصورتیوں کے بارے میں دکھائیں۔ کوئی انسان بہت مایوس ہو سکتا ہے، کسی تنہائی کا، کسی ڈپریشن، کسی انزائٹی کا شکار ہے، تو یہ بحیثیت مجموعی ہم سب انسانوں کا فرض ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو خوشیاں بھی دیں گے، آسانیاں بھی دیں گے ان کے لیے، اور نہیں تو ان کے راستے میں پتھر ہٹائیں گے، ان کے راستے سے ان کے راستوں میں کانٹے نہیں بچھائیں گے، نہیں ہرگز نہیں کوئی کانٹا بچھایا جائے گا، ان کی آگے بڑھتے ہوئے کی ٹانگ کھینچ کے اس کو گرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن حسد اور نفرت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے پہلے انسان کو جو منفی جذبات کھاتے ہیں وہ یہی حسد اور نفرت ہے۔ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف اور آزار پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسروں کو یقیناً پہنچاتا ہے، اور اس کی بہت پوچھ گچھ ہے، اس کی بہت سزا ہے، اس کا بہت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ حقوق العباد کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوں گے، لیکن وہ انسان پہلے اپنے آپ کو رونتا ہے، اپنی اصل کو پہچاننے سے، اپنے باطن، اپنے بھیتر کو جاننے بغیر وہ اب دوسروں کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا ہے، جس کا خمیازہ یا تو اسے مکافات عمل کی صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو سوال ہونا ہی ہے۔ اور کبھی کبھی اس کو اس طریقے سے قدرت اور فطرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اس کو آزمائش ملتی ہے، اس وقت پتہ نہیں اس کے شعور اور لاشعور میں یہ بات آتی ہو کہ اس کو کس چیز کی سزا ملی ہے، یہ اندھیرے کیوں آ گئے ہیں، وہ روشنی جو اس کی زندگی میں تھی وہ ایک دم سے اندھیرے میں کیوں بدل گئی ہے، یا اس کے قریب کے لوگوں میں، تو یہ احساس، یہ ادراک بھی بہت کم لوگوں میں آتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے یقیناً بننا ہے جو کہ آسانیاں اپنے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنی بالکل جائز ہیں، آسانیاں جو کہ جائز ہیں، اور دوسروں کو آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے، جیسے کہ بابا اشفاق صاحب فرماتے تھے۔ اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو میرا خیال ہے ہم سب کو بار بار ایک دوسرے کو تلقین کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ سکون عافیت سے اپنے راستہ گزاریں، مائنڈ یور اون بزنس۔ اس میں ایک خود غرضی کا ایلیمنٹ بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔
اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے ان کی ذات میں کیڑے نکال لیں اور ان کو تکلیف اور آزار اور کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی ظاہر و باطن میں، اپنی سیلف گرومنگ میں وہ وقت کیوں صرف نہیں کرتے؟ ہم وہ ساری محنت، ہم وہ ساری تگ و دو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، بہتر انسان، بہتر بہتر بیٹا، باپ، بہن، بھائی، بہتر شوہر، بہتر ہر رشتے میں ایک بہتر شہری، ایک بہتر پاکستانی، ایک بہتر انسان جو کہ انسانیت پوری دنیا کے لیے ایک بہتر انسان ہو، جس کی مثال دی جائے اس کی موجودگی میں بھی، اس کو دنیا سے چلے جانے کی بجائے ہم وہ بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پھر ہمیں یقیناً آگے کی روشنیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ ہم اگر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنے لگیں گے تو یقین مانیے ہمارا لاشعور ہم سے وہ باتیں، وہ ساری عمل خود بخود کرواتا جائے گا، ہمارے شعور اور تحت الشعور کو وہ پیغام دے کے ہم سے وہ باتیں، وہ عمل ایسے ٹائم پہ کروائے گا جب ان کی شدید ضرورت تھی، اور ہم بہت خوبصورت طریقے سے اپنا رستہ بھی طے کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت سنوار لیں گے، اور دوسروں کو جب آسانیاں دینے کی ہماری خواہش اور نیت ہوگی تو رب تعالیٰ ہم کو اور ہمارے سب پیاروں کو دنیا اور آخرت میں خود بخود بے شک اپنی رحمت و برکت سے نوازے گا، کیونکہ نیتوں کا حال بے شک وہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا سونا رب اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ اسی دعا، اسی خواہش، اسی بہترین سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے آسانیاں لینے کی جائز طریقے سے بھرپور اجازت ہے، کوشش کرتے رہیے اپنے لیے آسان رستے ڈھونڈنے کی اور آسانیاں، لیکن کسی کا حق مار کے نہیں، تکلیف دے کے نہیں، اور آسانیاں جتنی زیادہ ہو سکے دوسروں کو تقسیم کیجیے۔ اور اس پیغام کے ساتھ بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ میری اس باتیں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپینین لینڈ کے ساتھ جڑے رہیے مزید اچھے موضوعات اور باتوں کے لیے۔ آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس بہت محترم ہیں۔ بہت شکریہ۔